بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے غزوہ حنین بیان کروں گی جو 8 ہجری 630 عیسوی میں واقع ہوا۔ فتح مکہ سے اسلام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو گئی تھی اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن 2 قبائل ثقیف اور حوازن ابھی تک اپنے پرانے غرور پر قائم تھے۔ دیگر عرب قبائل کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ان قبائل پر الٹا اثر پڑا۔ یہ دونوں قبائل نہایت ہی جنگجو اور مغرور تھے۔ اسلام کی فتح نے ان کی امتیازی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، لیکن انہیں اب بھی اپنی طاقت پر بڑا گمان تھا، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا جائے۔ یہ دونوں قبائل حنین اور اس کے ارد گرد علاقوں میں آباد تھے۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اس کا فاصلہ مکہ سے کم از کم 50 میل بتایا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تجویز کو منظور کیا گیا اور بڑے زور و شور سے حملے کے لیے تیار ہوئے۔ اس میں ان قبائل کی تمام شاخیں شریک تھیں اور اپنی دانست میں وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد ابھی تک مکہ میں ہی تھے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کے حملے کی تیاریوں کی اطلاع ملی۔ حالات کی تحقیق کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی کو روانہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کئی دنوں تک دشمن کی فوج میں جاسوسی کرنے کے بعد واپس آئے۔ پہلے خبر سنی تو حقیقت بتائی۔ اب اس کے سوائے کوئی چارہ نہ تھا کہ مسلمان بھی حملے کی تیاریاں کریں۔ گو کہ اب کسی حملے کی امید نہ تھی، لیکن شاید اسلام کے یہ چند دشمن عرب بھی ابھی باقی تھی اور ان کے غرور کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کیا۔ ان میں سے وہ تمام لشکر بھی موجود تھا جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں فتح مکہ کرنے آیا تھا۔ اہل مکہ بھی شامل تھے جو کچھ ہی دن قبل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور یہ 12,000 کا لشکر حنین کی وادی کی طرف بڑھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی لشکر اتنی بڑی تعداد پر مشتمل تھا۔ شاید مکہ کے بغیر جنگ کی شاندار فتح کا نظارہ بھی مسلمانوں کی نظروں میں تھا، اس لیے کچھ صحابہ بے اختیار پکار اٹھے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ یہ جملہ غرور کی ایک جھلک تھا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا۔ گویا مسلمانوں سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ توکل خدا پر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جب حنین پہنچا، دوسرے دن مقابلہ شروع ہوا۔ اسلامی لشکر کی صف بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کی۔ دشمن کی فوج دفتن گھاٹیوں سے نکل کر حملہ آور ہوئی۔ مسلمان اس غیر متوقع حملے کی تاب نہ لے سکے، بری طرح پسپا ہوئے۔ بعض بیانات ہیں کہ پہلے حملے میں مشرکین پسپا ہوئے۔ مسلمان اسے اپنی فتح سمجھ کر مال غنیمت کی طرف بڑھے، لیکن دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ہراساں کر دیا۔ بہرحال مسلمانوں کو اس میں پسپائی ہوئی جو شاید اسی لغزش کا نتیجہ تھی جو ان سے دانستہ یہ غیر دانستہ ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر ان نون مسلموں نے بھی دھوکہ دیا جو سچے دل سے اسلام نہ لائے تھے۔ اسی طرح مسلمان بری طرح منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تنہا رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دی کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پورا منتشر اسلامی لشکر پیچھے کی طرف پلٹا اور اپنی پوری طاقت سے دشمنوں پر حملہ آور ہوا۔ میدان کا راز دوبارہ گرم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی کا رخ یکلخت پلٹ گیا۔ دشمن اس کی تاب لا کر میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ حنین کی وادی سے بھاگ کر ان میں سے کچھ طائف جا پہنچے، کچھ نے اوتاس جا کر دم لیا۔ مسلمانوں نے میدان جنگ جیت لیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی طرف توجہ کی، کیونکہ حنین کے شکست خوردہ یہاں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ یہاں بنو حوازن کا رئیس ورید بن سما بھی ایک فوج لے کر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کو
ایک فوج کے ہمراہ ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس مقابلے میں ورید کے لڑکے نے اسلامی فوج کے علمبردار ابو موسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن اسی موقع پر ابو موسیٰ اشعری نے بہادری دکھائی اور علم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دشمن کو قتل کر دیا۔ گویا یہ معرکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ صدق اللہ العظیم۔